نہیں ہوگا۔ ہم یہ بات اکثر کہتے ہیں اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کے اندر جتنے بھی صاحب نصاب غنی لوگ ہیں، اگر وہ شریعت کے قاعدے کلیے کے مطابق اپنی زکوٰۃ ہر سال ادا کرتے رہیں اور ان کی زکوٰۃ صحیح مصرف میں استعمال ہو تو ہمارے ملک میں کوئی غریب باقی نہ رہے۔ اب یہ میں نے لفظ استعمال کیا نا مصرف، مصرف سے کیا مراد ہے؟ ہم نے دینا کس کو ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ اس میں ہم سب سے بڑی جو کوتاہی کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے صدقات کو پیشہ ور بھکاریوں کو دے کر ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ خالی ہمارے اس ملک کا ہی المیہ نہیں ہے، پوری انٹرنیشنل یہ پرابلم ہے۔ آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں، آپ کو مختلف حلیوں کے اندر اور مختلف روپ کے اندر، مختلف بھیس کے اندر آپ کو بھکاری مانگتے ہوئے ملیں گے، لیکن ہم نے وہ کہتے ہیں نا دستار کی ہر تار پر تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ اب ہم نے یہ جج کرنا ہے کہ جس کو ہم اپنا صدقہ دے رہے ہیں آیا کہ وہ اس کا مستحق ہے یا نہیں، یا کم از کم ہمیں اتنا شعور ہونا چاہیے کہ ہم پیشہ ور بھکاری کو صدقہ نہ دیں، کیونکہ پیشہ ور بھکاری کو صدقہ دینا گناہ ہے، ثواب نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ 100 روپے نکال کر ہم نے کسی مانگنے والے کو دے دیا تو ہم نے گویا کہ حاتم طائی کی قبر کو لات مار دی اور ہم اتنے سخی ہو گئے ہیں، حالانکہ اس کو دینا گناہ ہے۔ یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ آپ کہیں گے ہم پیسے دے رہے ہیں، بھائی ہماری نیت اچھی ہے، آپ کی نیت اچھی ہے، لیکن مثال کے طور پر ایک بندہ ڈاکے ڈال رہا ہے، مثال سمجھیے گا ذرا، آپ کو پتہ ہے یہ ڈاکو ہے اور یہ لوگوں کو گن پوائنٹ پہ لوگوں سے پیسے چھینتا ہے، آپ اس کو پسٹل خرید کر دے دیں اور آپ کہیں کہ یار میری نیت اچھی ہے، میں اس کو پسٹل خرید کر دے رہا ہوں، تو آپ کی نیت اس میں کیسے اچھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہ گن پوائنٹ پہ لوگوں سے پیسے چھینتا ہے؟ تو ہر جگہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہا کہ ہماری نیت اچھی ہے لہذا یہ کام اچھا ہو گیا۔ پیشہ ور بھکاری ہم میں سے اکثریت اس بات کو سمجھتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے ہم ان کے سامنے روئیں گے تو یہ نکال کر دے دیں گے، لیکن ہمیں کم از کم اتنا شعور ضرور ہونا چاہیے کہ ہم پیشہ ور بھکاری کو پیسے نہ دیں۔ کیوں نہ دیں؟ اور یہ کیوں گناہ ہے؟ اس وجہ سے کہ ہم اس کو پیسے دے کر مانگنے پر جری کر رہے ہیں اور مانگنے پر اس کی مدد کر رہے ہیں اور اس کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ تم یہ کام جو کر رہے ہو یہ ٹھیک ہے، اور ہمارے دینے کی وجہ سے یہ لوگ روز بروز بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ ہم کسی پیشہ ور بھکاری کو کوئی پیسے نہ دیں۔ مثال کے طور پر یہاں ہماری مسجد میں، کیونکہ الحمدللہ ہماری بہت بڑی مسجد ہے، اگرچہ کہ سیکیورٹی والے بھی مطلب ان کو روکتے رہتے ہیں، لیکن وہ کہیں نہ کہیں سے آ جاتے ہیں۔ نیچے والے ہال کے اندر مجھے کئی دفعہ کمپلین ملتی ہے، کوئی کھڑا ہو کر ایک رٹے رٹائے جملے ہوتے ہیں، وہ بولتے ہیں جی میری ماں کا آپریشن ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہے، اور وہ بس 4 جملوں کے بعد رونا شروع کر دے گا اور چادر بچھائے گا، لوگ اس کو پیسے دینا شروع کر دیں گے۔ اب ہمارے پیسے دینے کی وجہ سے وہ سال ہر سال سے مانگتا آ رہا ہے اور اپنے بچوں کو بھی مانگنے پہ اس نے لگایا ہوا ہے۔ یعنی آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ اگر ہم ان کو بالکل سپورٹ نہ کریں، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا ایکا کر لیں، ایکا کرنا، یعنی ہم سب اگر ایکا کر لیں کہ ہم نے ان کو پیسے نہیں دینے، تو یہ کسی حد تک ضرور مایوس ہوں گے کہ یار اس کام کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، چلو کوئی اور کام دیکھتے ہیں۔ تو ہم دے دے کر ان کو بھکاری بناتے ہیں۔ یہ ہٹے کٹے ہوتے ہیں، ان کے مرد گھر میں جا کر سو جاتے ہیں اور عورتیں مانگتی رہتی ہیں۔ یہ وہ چیزیں جو ہم سب جانتے ہیں، میں کو بلیم نہیں کر رہا کسی کے اوپر، پوری گینگز ہیں اور چوک انہوں نے تقسیم کیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہوتا ہے، انہوں نے آگے لوگوں کو چھوڑا ہوا ہوتا ہے، دہاڑی پر وہ ان سے پیسے لیتے ہیں۔ میرے یہاں پر ایک نمازی ہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں دیکھا حال ایک مجھے سنایا۔ انہوں نے کہا کہ ایک بھکاری مانگ رہا تھا، میرے دوست نے کہا اس کے پاس ہونڈا سیوک ہے۔ نہیں اس کے پاس ہونڈا سیوک ہے۔ کہنے لگا مجھے یقین نہیں آیا۔ انہوں نے کہا اچھا میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ دیکھو اس کی شکل پہچان لو۔ کہنے لگے میں نے اس کو پہچان لیا۔ اب شام کو دیکھا کہ جب وہ گیا نا تو ہم اس کے پیچھے چل پڑے۔ اس نے جا کر اپنا حلیہ چینج کیا اور واقعی نئی گاڑی کے اندر بیٹھا اور پہچان ہی نہیں سکتا تھا کوئی کہ یہ بندہ بھکاری ہے۔ یعنی یہ ہمارے معاشرے کے وہ ناصور ہیں جو حقیقتاً جو حقدار لوگ ہیں، جن کے بارے میں فرمایا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین، جن کے بارے میں فرمایا کہ کیا کرو تم سب سے پہلے دیکھو کہ صدقہ تم نے کس کو دینا ہے؟ اپنے والدین کو، پھر اس کے بعد اپنے عزیز رشتہ داروں اقربا کو، پھر اس کے بعد یتامہ اور حقیقی جو مساکین ہیں۔ ان پیشہ ور لوگوں کی وجہ سے جو حقیقی سفید پوش لوگ ہوتے ہیں وہ بالکل ایسے ہی رہ جاتے ہیں جو شرم کی وجہ سے کسی سے سوال نہیں کرتے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اپنے صدقات پیشہ ور لوگوں کو نہ، سب مانتے ہیں میری اس بات کو، پیشہ ور لوگوں کو نہ دیں پیسے۔
آپ نہیں دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے صدقات بچیں گے، آپ نہیں دیں گے ان کی حوصلہ شکنی ہوگی، ان کے پیشے میں کمی آئے گی، آپ نہیں دیں گے آپ کا صدقہ حقدار بندوں تک پہنچے گا، اور پھر انشاءاللہ دیکھیں اس کی کتنی برکتیں آپ کو حاصل ہوتی ہیں۔ تو یہ میں آپ کو یہ، کیونکہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور ظلم کی باتوں میں ایک دوسرے کی مدد۔ مجھے بتائیں کہ یہ پیشہ ور بھکاری جو اس طرح مانگ رہے ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ بولیں آپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ حقدار لوگوں کا حق مار رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، اور اس ظلم کے اندر ہم انہیں دے دے کر مدد کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ مجھے بتائیں۔ اور قرآن میں فرمایا کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور ظلم کی باتوں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے صدقات اخلاص کے ساتھ صحیح جگہوں پر، سب سے پہلے دیکھیں آپ اپنے خاندان کے اندر جو مستحق سفید پوش لوگ ہیں، جو مانگتے نہیں ہیں کسی سے، ان کو اپنے صدقات دیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو یہ کہیں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں یا یہ کس چیز کے پیسے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔